اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ مشرقی یوروگوائے کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے۔ شورا کونسل نے ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے۔ لیبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر صدارتی انتخابات کرانے کی مہم پوری کر لے گی۔ اور سوڈان میں سول حکومت کی بحالی کے لیے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ مشرقی یوروگوائے کے صدر ڈاکٹر لوئس لاکالیبو کے درمیان آج صبح دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر سفارتی، تعلیمی اور اسپورٹس کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل زیر بحث آئے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ صدر لوئس لاکالیبو کے ساتھ میرے مذاکرات بہت نتیجہ خیز رہے ہیں۔ ہم نے قطر اور یوروگوائے کے درمیان تمام تر شعبوں میں قائم تعلقات پر مذاکرات کیے، جن کے نتیجے میں ایسی مفاہمتیں ہوئی ہیں جن سے دونوں دوست ملکوں اور قوموں کے درمیان تعلقات و تعاون اس سطح تک پہنچ جائیں گے جس کی ہم مشترکہ تمنا رکھتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم گہرے برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ سعودی عرب میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کی وزارتی کونسل کے 150ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے، جو کونسل برائے تعاون کی 42ویں سربراہ کانفرنس کا ایجنڈا طے کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ سربراہ کانفرنس برادر ملک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل منگل کے روز منعقد ہونے والی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات و تعاون، افغانستان کے موجودہ حالات اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر جو ہر سال دسمبر کی 18 تاریخ کو منایا جاتا ہے، شورا کونسل نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حفظہ اللہ، صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو ملک کے قومی دن کی مبارکباد دی ہے۔ شورا نے اس اہم موقع پر ایک مرتبہ پھر صاحب سمو امیر کے ساتھ مکمل وفاداری کے عہد کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وطن کے مفادات کی خاطر پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی پابند رہے گی، ملک کی کامیابیوں کی حفاظت کرے گی اور شہریوں کی امیدیں اور امنگیں پوری کرنے کے لیے مخلصانہ سعی و جہد جاری رکھے گی۔ شورا کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ملک کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے جو بلند اصول اور اعلیٰ اقدار مقرر کر دی تھیں، وہ اس وطن کے باشندوں کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس کا کام کرتی رہیں گی کہ ملک عزیز مزید ترقی، افزائش اور خوشحالی حاصل کر سکے۔
ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفیر سید احسن رضا شاہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر کی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، سپورٹس اور دوسرے شعبوں میں ہونے والی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر انتہائی خوشی و مسرت کے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ قطر نے ایسی ڈیولپمنٹ اور کامیابیاں حاصل کر لی ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سید احسن رضا شاہ نے قطر کی ترقیاتی پالیسی، ملک کی عظیم تاریخ، اس کے ثقافتی ورثے اور روایات کی حفاظت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اس عظیم ماضی اور اس دور کی ضرورتوں اور جدت کے درمیان ایک بہترین توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ سفیر پاکستان نے قطر نیوز ایجنسی کو اس موقع پر دیے گئے اپنے انٹرویو میں یہاں تعلیم اور سائنسی تحقیقات کے شعبے کا بطور خاص ذکر کیا کہ قطر کی قیادت نے ہیومن ڈیولپمنٹ اور سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہاں بڑے تعلیمی اور تحقیقاتی مراکز قائم کر دیے ہیں اور یہ دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کے معیار کے برابر ہیں۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا 7 روزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے آغاز میں انہوں نے کونسل کو بتایا کہ سوشل انشورنس اور ملٹری ریٹائرمنٹ سے متعلق 2 قانونی بل قانونی اور آئینی امور اور مالیاتی و اقتصادی امور کی مشترکہ عبوری کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے ہیں کہ وہ ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رپورٹ شورا کو پیش کرے۔ شورا نے ان دونوں قانونی بلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بل شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے متعلق ہیں، اس لیے ان کا تفصیلی اور جامع جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے بارے میں مناسب فیصلہ کیا جا سکے۔ لیبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ رواں مہینے دسمبر کی 24 تاریخ کو صدارتی انتخابات کرانے کی مہم پوری کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بہترین انداز میں انتخابی عمل کے لیے تمام تر ضروری تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ متحدہ قومی حکومت کے قائم مقام سربراہ رمضان ابو جناح نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت شفاف انتخابات کی فضا قائم کرنے کے لیے الیکشن کے ہائی کمیشن کے تمام تر وسائل کے ساتھ مدد کرے گی۔ اور سوڈان کی پولیس نے آج الخرطوم میں صدارتی محل کے قریب احتجاج کرنے والے سینکڑوں سوڈانی باشندوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی ہے۔ یہ مظاہرین سوڈان میں سول حکومت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور پاکستان نے پہلے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 201 رنز کا ہدف دیا ہے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت کھیل رہی ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے اس میچ میں ویسٹ انڈیز نے آج ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تھی اور پاکستانی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنائے تھے۔ آج کے اس نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ مشرقی اروگوئے کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ شورا کونسل نے ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے۔ لیبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر صدارتی انتخابات کرانے کی مہم پوری کر لے گی۔ اور سوڈان میں سول حکومت کی بحالی کے لیے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور جمہوریہ مشرقی اروگوئے کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے۔ شورا کونسل نے ملک کے قومی دن کے موقع پر صاحب سمو امیر کی خدمت میں مبارکباد پیش کی ہے۔
لیبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ مقررہ